بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اہم خبروں، تجزیے اور تبصرے کے ساتھ آج کے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 2023 نون لیگ مکمل طور پر فارغ ہو رہی ہے۔ کچھ اہم تفصیلات اس حوالے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کے نتائج اور GHQ والے کا عمران خان کے لیے اہم پیغام اور ایک اچھی خبر، اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی آج کی ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ IMF سے جو ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل کے بعد جو موجودہ حکومت ہے وہ تو کافی جو شادیانے ہیں وہ بجا رہی ہے، خوشیوں کا اظہار کر رہی ہے، لیکن ان کی یہ جو خوشی ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی، اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کہیں گے اور عوام کو بیوقوف بنا لیں گے، تو یہ حربے بھی اس وقت ان کے ناکام ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو IMF کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے، اس کے بعد جو مہنگائی کا ایک سیلاب آنے جا رہا ہے اور جو آفٹر شاکس ہیں اس کا آغاز پہلے تو یہ تھا کہ شاید چلیں عارضی طور پر یہ ریلیف مل گیا اور کچھ عرصے کے بعد آفٹر شاکس آئیں گے، لیکن اس کے آفٹر شاکس ابھی ہی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایک تو بجلی مزید مہنگی ہوگی اور 3-4 روپے غالباً جو ہے وہ یہ مزید مہنگی کی جائے گی، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو لیوی ہے اس کے اوپر ابھی سے ہی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق ناظرین، IMF کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد شرائط پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم پر لیوی کی شرط کی شرح میں 5 روپے کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی شرح 5 روپے اضافے سے 55 روپے فی لیٹر مقرر ہو چکی ہے۔ پہلے یہ 50 تھی اور اب 55 ہو گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ رات پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ساتھ ہی لیوی بڑھا دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر ڈیولپمنٹ لیوی میں فی الحال اضافہ نہیں کیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 50 روپے فی لیٹر مقرر ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کی شرح 60 روپے فی لیٹر تک لے جائے گی، جبکہ حکومت کی جانب سے بجٹ میں لیوی کی شرح کی حد 50 سے بڑھا کر 60 روپے کی گئی ہے۔ تو یہ پہلا جو اقدام ہے وہ حکومت کی جانب سے کر دیا گیا ہے، اور یہ جو سمجھتے تھے کہ IMF کی ڈیل کے بعد شاید کوئی یہ بڑا ایک ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اسی بنیاد کے اوپر بیانیہ بنا کے الیکشن میں جایا جائے گا، تو یہ ان کا حربہ جو تھا وہ بھی اس وقت ناکام ہو چکا ہے۔ ایک تو نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ فی الحال اس وقت رک چکی ہے، کیونکہ صاف انکار ہوا ہے نواز شریف کو، اور جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر لیں گے، جو ان کا پلان تھا، اور پھر اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے، تو اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ مختلف سرویز اور ان کے نتائج اور ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی یہ کامیاب نہیں ہو رہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے 2023 انتخابات میں خود کو مکمل طور پر فارغ کر دیا ہے، اور یہ جو ایک آخری ان کی امید تھی کہ IMF سے جو لون ہے وہ ملے گا اور اس کے بعد یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا، بلکہ جو مہنگائی ہے وہ مزید بڑھنے جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ابھی کل ہی یہ لون اپروو ہوا ہے، کل ہی معاہدہ طے پایا اور ابھی آگے سگنیچر وغیرہ اس کے اوپر ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو شرائط تھی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ آخری امید بھی اس وقت مسلم لیگ نون کی ختم ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے یہ جو انہوں نے IMF کا ایک معاہدہ بھی کیا ہے، اس پر یہ ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں جب عمران خان کے دور میں معاہدہ ہوا تھا، اس حوالے سے ایک ویڈیو میں آپ کو شاید خاقان عباسی کی ہے وہ سنانا چاہوں گا۔ اور اب یہ جس طریقے سے شادیانے بجا رہے ہیں کہ بہت بڑی جو کامیابی ہے وہ ملی ہے، تو یہ 31 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، یہ ذرا سنیں، میں آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر بولنے کی اجازت نہ دے تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم اسپیکر کے کرسی کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کرسی پر آج بیٹھنے والا شخص ہمارا اعتماد کھو چکا ہے اپنے رویے سے۔ وزیر اعظم بھی وہاں میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ پورے حکومت جو ہے ہماری ملک کو IMF کی غلامی میں دے چکی ہے، ہمیں یہ غلامی قبول نہیں ہے۔ ہم اس غلامی کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب، یہ اس وقت
جب IMF کے ساتھ معاہدہ وغیرہ ہوا تھا اور پھر عمران خان صاحب جو انہوں نے رجوع کیا تھا، تو اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو پارلیمنٹ کے باہر ہی یہ نون لیگی رہنما ہیں جنہوں نے یہ پریس ٹاک کی تھی، اور اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ حکومت نے غلامی میں دے دیا ہے IMF کی جو ان کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، اور ہم اس حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جی جناب، ابھی جو آپ کی اپنی حکومت ہے، پھر اس حکومت کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو یو ٹرن کہتے تھے، تو اصل میں یو ٹرن یہ ہیں، تھوکا ہوا یہ خود چاٹتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، شیخ رشید صاحب جو کہ خود کو خود ہی پنڈی کی شخصیت کہتے ہیں، GHQ کی شخصیت کہتے ہیں، بہرحال انہوں نے کافی دنوں سے، کافی ٹائم سے، بلکہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تب سے یہ بھی روپوش ہیں، کافی چھاپے بھی مارے گئے لال حویلی کے اوپر، لیکن ان کو ابھی تک فی الحال نہیں پکڑا جا چکا۔ انہوں نے عید کے دن پر یہ ویڈیو پیغام دیا ہے، لیکن اس ویڈیو پیغام کے اندر ایک خوشخبری بھی ہے جو انہوں نے سنائی ہے، اور شیخ رشید صاحب کی جو پریڈکشنز ہیں وہ ویسے ہی مشہور ہیں، سیاست کے حوالے سے یہ جو چیزیں پریڈکٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری ان میں سے آگے چل کر پھر وہ اس طرح کی ہیپننگز بھی ہوتی ہیں۔ تو 13 اگست تک کا انہوں نے ایک ٹائم لائن دے دیا ہے کہ 13 اگست رات 10 بجے یہ ایک خطاب بھی کریں گے اور سامنے آ جائیں گے سب کے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں PTI کے حوالے سے وہ تمام تر چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ تو ان کا یہ جو ویڈیو پیغام ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ سنیے گا، پھر مزید جو ہے وہ چیزوں کو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، جولائی اہم ترین مہینہ ہے، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کی باری ہے، عدلیہ کے فیصلے آنے ہیں اور تاریخی فیصلے آنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مجھے کیونکہ یہ ٹویٹ باہر جا کے دور جا کے کرنی پڑتی ہے، اس لیے میرا ٹویٹر سخت ترین دباؤ میں ہے، لیکن میں یہ 13 اگست تک جاری رکھنے کی کوشش کروں گا اگر میں مارا نہ گیا، کیونکہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میں لکھ کر چیف جسٹس اور آرمی چیف اور دوسرے لوگوں کو دے چکا ہوں۔ اگر میں جیل نہ گیا اور مارا نہ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ 13 اگست کی رات میرے خیال میں اس سے پہلے سیاست آر یا پار ہو چکی ہوگی، ان کی باری بھی آ چکی ہوگی۔ 13 اگست کی رات 10 بجے لال حویلی کے باہر قوم سے خطاب کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، نسلی ہوں اور اصلی ہوں، امتحان آتے رہتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، دیر سویر ہوتی رہتی ہے، اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں، انشاءاللہ حق جیتے گا اور سچ جیتے گا۔ اور تو یہ شیخ رشید صاحب اپنا بیان جو ہے وہ دیتے ہیں کہ 13 اگست سے پہلے ابھی چونکہ ہماری باری چل رہی ہے، لیکن 13 اگست سے پہلے ان کا بھی خاتمہ ہو چکا ہوگا، ان کی بھی باری آ چکی ہوگی اور آر یا پار ہو چکا ہوگا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ جو کہا کہ 13 اگست رات 10 بجے لال حویلی سے خطاب کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آر یا پار پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوگا، اور ویسے بھی جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ کر سکتے تھے اس وقت وہ یہ کر کے دیکھ چکے ہیں، اور کوئی بھی ان کا حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جو دبئی میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، نواز شریف جو برہم ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی واپسی کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، لیکن وہاں سے بھی اب ان کو یہ پیغام آ چکا ہے نواز شریف کا، جو کہ واپس ادھر سے لندن چلے گئے ہیں، اور واپس فی الحال وہ نہیں آ رہے۔ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اگست میں وہ واپس آئیں گے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمپین وغیرہ کریں گے، لیکن اگست میں بھی واپس نہیں آ رہے، اور جو شرط ان کی جانب سے رکھی جا رہی ہے وہ یہی رکھی جا رہی ہے کہ اب عمران خان کا جو سیاسی خاتمہ ہے وہ کر دیا جائے، یعنی کہ جو انہوں نے PTI کو توڑنے کے لیے کیا، جو حربے اپنائے گئے، اصل مقصد عمران خان کا خاتمہ تھا، لیکن وہ بھی یہ نہیں کر پائے۔ اب جو کچھ آپشنز ان کے پاس بچ چکے ہیں وہ آپشنز کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ گرفتار کر لیں، عمران خان صاحب کو نااہل کر دیں، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیں، لیکن کیا اس سے یا پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے اسے یہ بین کر دیں؟ لیکن سوال پھر بھی وہیں پر ہی ہے کہ کیا یہ تمام تر چیزیں کرنے کے بعد کیا یہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی خاتمہ یہ چاہتے ہیں کیا یہ ہو جائے گا؟ تو اس کا آنسر بھی نہیں ہے۔ عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے بھی شیخ رشید صاحب نے اس میں ذکر کیا، اور اس میں کچھ اہم کیسز بھی پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ الیکشن والا جو کیس ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ 16 سپتمبر سے تک جو ریٹائرمنٹ ہے وہ تو ہے، چیف جسٹس عمرالطاف بندیال صاحب 16 سپتمبر تک ہیں، اس کے بعد وہ ریٹائر ہوں گے اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بنیں گے چیف جسٹس پاکستان۔ لیکن اس وقت دوبارہ سے یہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جو سیاسی خاتمہ ہے وہ کر دیا جائے، لیکن ان آپشنز کو جو کہ لاسٹ حربے رہ چکے ہیں اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ ایک تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور دوسرا اگر یہ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں، نااہل کرتے ہیں یا پارٹی کو بین کرتے ہیں تو اس میں بھی ریزنز کیا ہوں گی، کس بیس کے اوپر یہ تمام تر اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسا کیا جانا ہوتا تو بہت پہلے یہ ہو چکا ہوتا ہے، عمران خان کو گرفتار کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد ان کی رہائی ہوگی، اور اب بھی عید کے بعد
یہ جو پلاننگ ہے ان کی عمران خان صاحب کے خاتمے کے لیے وہ موجود ہے، اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ مزید اپنائیں گے بھی۔ بہرحال دوسری طرف عمران خان صاحب نے اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کا آغاز کر دیا ہے، ملاقاتیں وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالتوں میں جو ان کی پیشیاں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ساری جو چیزیں ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں اصل میں یہ ان کی الیکشن کمپین ہو رہی ہے، اور واقعی اس وقت عمران خان صاحب کی الیکشن کمپین ہی ہو رہی ہے، اور نون لیگ نے اس ساری سچویشن میں خود کو مکمل طور پر فارغ کر دیا ہے۔ پنجاب ان کے ہاتھ سے اس وقت نکل چکا ہے۔ ہاں البتہ آصف زرداری جو ہیں وہ سندھ کی حد تک انہوں نے اپنا جو ایک کنٹرول تھا وہ قائم رکھا ہے، بلکہ جو نیکسٹ سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اس میں بھی آصف زرداری ایک بڑے سٹیک ہولڈر اس طرح سے بننے جا رہے ہیں کہ نون لیگ کو تو کھڈے لائن لگا دیا ہے۔ اور یہ جو ایک آخری چیز تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے بڑا شور کیا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف سے لون لے کر اور پھر اس کے بعد ریلیف دے کر اور پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد اور پھر وہ بیانیاں یہ بنائیں گے، لیکن ابھی جو آئی ایم ایف کا لون اپروو بھی ہوا ہے یا آگے جو معاہدہ کے اوپر دستخط بھی ہونے ہیں اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے فگرز کے ساتھ رکھ دیے کہ اس میں بھی ابھی سے ہی ان کے جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور آگے چل کر یہ مزید جو سچویشن ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، اور خبر کے مطابق استحکام پاکستان کے ایک اور رہنما ہیں جنہوں نے پارٹی کو جوائن کیا تھا لیکن اب وہ پارٹی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ خبر کے مطابق ناظرین استحکام پاکستان پارٹی کو ایک اور جھٹکا۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے حمزہ کرامت نے پارٹی چند دن بعد ہی چھوڑ دی ہے، اور اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی آغاز میں ہی عدم استحکام کا شکار ہو گئی۔ کچھ دن پہلے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے حمزہ کرامت معاف کیجیے گا حمزہ کرامت نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ مسلم لیگ کاف میں یہ اب جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے لالا طاہر رندھاوا نے استحکام پاکستان پارٹی سے اللہ تعلقی کا اعلان کیا تھا۔ لالا طاہر رندھاوا نے کہا تھا کہ میں نے جہانگیر ترین سے ہونے والی پہلی ملاقات میں معذرت کر لی تھی، میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہوں۔ استحکام پاکستان پارٹی آغاز میں ہی عدم استحکام کا شکار ہو چکی ہے۔ ادھر سابق گورنر پنجاب اور کاف لیگ کے رہنما چودھری سرور نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ نئی پارٹی لندن کی مرضی سے بنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو نئی پارٹی بنانے کا حق ہے، جو لندن گئے میں ان کا بھی لندن جانا حق ہے۔ کاف لیگی رہنما نے کہا کہ ہمارے سیاستدان سیاست کو تجارت بنا کر لوٹ رہے ہیں، کوئی ملک قرض لے کر ترقی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ وہ بیانات دیتے رہتے ہیں چودھری سرور صاحب جو ہیں، لیکن یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے جو کہ جب بنائی گئی تو بڑی اس کی میڈیا کمپین بھی ہوئی اور بڑا اس کو اٹھایا گیا، لیکن یہ بنتے ساتھ ہی عدم استحکام کا خود ہی شکار ہو گئی اور خود ہی اس کو لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر جانے لگ پڑے ہیں۔ تو یہ استحکام پارٹی کے حوالے سے بھی کچھ اہم جو گزارشات تھیں، کچھ اہم تفصیلات تھیں۔ اس کے علاوہ الیکشنز کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسمبلیز جو ہیں وہ وقت پر ہی تحلیل ہونے جا رہی ہیں، اور ویسے بھی اس کی جو یہ ٹرم ہے، جو یہ معاملات چل رہے تھے کہ شاید 1 سال کے لیے ٹرم کو مزید آگے بڑھا دیا جائے، یا مولانا فضل الرحمان کی بیسیکلی یہ کوشش تھی کہ یہ اس طرح کا جو اقدام ہے وہ اٹھا لیں، تو یہ اقدام بھی نہیں ہونے جا رہا۔ کلیئر ان کو میسیج آ چکا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اسمبلیز ہیں وہ اگر یہ وقت کے اوپر تحلیل کرتے ہیں، یعنی کہ 13 اگست کو خود تحلیل ہوتی ہیں، تو 2 مہینے میں الیکشنز ہیں، اور لیٹ سے اگر 9-10 تاریخ کو 2-3 دن پہلے کرتے ہیں تو پھر 3 مہینے بعد الیکشنز ہوں گے۔ لیکن اصل میں اسمبلیاں پہلے تحلیل کرنے کا جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ ممکن ہو سکے، اور پھر اس کے بعد نواز شریف الیکشن کی جو کمپین ہے وہ چلائیں، لیکن نواز شریف کو بھی جو گرین سگنل ہے نہ ہی وہ گرین سگنل ملا ہے۔ اس لیے جو یہ پلان تھا کہ پہلے کر کے 3 مہینے بعد الیکشن کروائے جائیں یا 3 مہینے کا ٹائم مل جائے، تو اس کا اصل مقصد اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ان سے کوئی بعید نہیں کہ اسمبلیاں کر کے 3 مہینے کا یہ وقت لے لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید کوششیں کریں نواز شریف کے لیے۔ لیکن نواز شریف کی جو کہ ایک ان کو نظر آئی تھی امید کہ انہوں نے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے لا پاس کر دیا تھا، قانون یا بل پاس کر دیا تھا کہ نااہلی 5 سال کی ٹرم کے لیے ہوگی، تو اس کے بعد ایک نواز شریف کو امید نظر آئی تھی، اور ان کے پارٹی کے رہنما بھی بیان دے رہے تھے کہ اگست میں نواز شریف واپس آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ الیکشن کمپین کریں گے، تو وہ امید بھی دم توڑ چکی ہے۔ خاص طور پر جو دبئی کی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں
کے اندر شدید ان کو جو ناکامی ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی جو مایوسی ہے وہ ان کی جماعت میں آئی ہے۔ ان کی جماعت کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، حلقوں کے اندر جانے کے اس وقت وہ قابل نہیں ہو چکے رہے۔ اسی وجہ سے نواز شریف نے مزید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا جی کہ عمران خان کو اب سیاسی طور پر ہم نے اس کا جو مکمل خاتمہ ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، اور یہی ان کی خواہش ہے جو کہ ابھی تک ناممکن رہی ہے، اور آگے بھی وہ جو بھی اقدامات کر لے عمران خان جو ہیں وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ رائے کا اثر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔